میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جتنے بھی معاشرے کی لائن کے آداب اور احکام ہیں، معاشرے کی لائن کے جتنے بھی آداب اور احکام ہیں، اس میں ہم میں اور غیروں میں صرف اتباع سنت کا فرق ہے۔ یہ نہیں کہ ہر زمانے کے اخلاق اور ہر قوم کے اخلاق وہ یوں سمجھے مسلمان کہ یہ معاشرے کے آداب ہیں، ورنہ غیروں کی تہذیب اور یہودیت اور نصرانیت اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر اس راستے سے داخل ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا یہی زمانے کی تہذیب ہے، حالانکہ تہذیب صرف اتباع سنت کا نام ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں ہے تو کوئی تہذیب نہیں ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی یہود و نصارہ کی تہذیب کو، یہود و نصارہ کے طریقوں کو تہذیب سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ کس طرح ملتے ہیں، یہ کس طرح مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ اور اس کو ہاتھ کو حرکت دینا، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اور ان کے ہمارے مصافحے میں صرف سلام کا فرق ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جب کوئی بغیر سلام کے مصافحہ کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ سلام اصل ہے، سلام کرنا اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ نہیں کرتے تھے جب تک مصافحہ کرنے والا سلام نہ کرے، اور اب مصافحہ سلام پر غالب آ گیا ہے۔ ہاتھ ملانا شروع ہو گیا۔ ہاتھ ملانا اور چیز ہے، مصافحہ اور چیز ہے۔ ہاتھ ملانا اور چیز ہے، مصافحہ اور چیز ہے۔ جی ہاں، مصافحہ تو سلام کا تتمہ ہے، مصافحہ سلام کا تتمہ ہے۔ آپ سلام کریں پھر مصافحہ کریں، سلام کے بغیر آپ مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اتباع سنت سے اپنے اور غیروں کے طریقوں میں فرق کرو، ورنہ ہر زمانے کے غیروں کے طریقے وہ اس زمانے کی تہذیب سمجھی جائے گی۔ جندب فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے ملتے تو مصافحہ نہیں کرتے تھے آپ صحابہ سے، یہاں تک کہ آپ ان کو پہلے سلام کریں، پہلے سلام پھر مصافحہ۔ ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے کہا گیا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں احادیث میں سے ایک حدیث کے بارے میں۔ فرمایا کہ ہاں، میں وہ حدیث تمہیں ضرور بیان کروں گا، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے نبی کا کوئی راز نہ ہو۔ اگر راز کی بات ہوگی تو میں بیان نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مصافحہ کیا کرتے تھے یا تم آپ سے ملاقات کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، جب بھی میں آپ سے ملا آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر سے آنے کے بعد یا سفر میں جاتے ہوئے فرماتے ہیں رضی اللہ، بعض لوگ روزانہ مصافحہ کرتے ہیں، حالانکہ سلام میں زیادتی کرنی چاہیے، لیکن مصافحہ بار بار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مصافحہ اور معانقے کو سب سے زیادہ دخل مصافحہ کرنے والے کے نشاط اور اس کی چاہت کو ہے۔ اس کے بغیر مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات مصافحہ کرنا تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اذیت دینا حرام ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اذیت دینا حرام ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے۔ سخت سردی ہے،
اور ایک آدمی بیچارہ ہاتھ لپیٹے ہوئے سردی میں ٹٹر رہا، دوسرے صاحب وضو کر کے گیلے ہاتھ سے مصافحہ کرنے آ گئے۔ اب بتاؤ مصافحہ کرنا سنت ہوا یا اذیت دینا ہوا؟ آپ دیکھ ایک آدمی سردی میں ٹٹر رہا اور آپ گیلے ہاتھ سے آ گئے، ہاتھ بڑھا دیے مصافحے کے لیے۔ یہ سوچو کہ اس وقت مصافحہ کرنا اس کو اذیت دے گا، اس کا خیال لوگ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے چاہا ان سے مصافحہ کرنا، اور حذیفہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے، پیچھے ہٹ گئے اور یہ عرض کیا کہ میں اس وقت جنابت کی حالت میں ہوں، مجھے غسل کی حاجت ہے، میں نہیں چاہتا کہ ناپاکی میں آپ سے مصافحہ کروں۔ حالانکہ ہاتھ ناپاک نہیں تھے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، المومن لا يتنجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ مصافحہ کیا، وہ چاہتے تھے کہ آپ سے مصافحہ جنابت کی حالت میں غسل کی حاجت میں آپ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا المؤمن لا يتنجس، کہ مومن نجس نہیں ہوتا، وہ تو مشرک نجس ہوتا ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، مشرک نجس ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی غیروں سے ہاتھ ملا کر ہاتھ دھوتا نہیں، اور غیر کی بنائی ہوئی چیزیں ایسے شوق سے کھاتا ہے، ذرا کراہت محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ مومن کو چاہیے کہ ایسا رزق تلاش کرے جس کا بیچنے والا بنانے والا بھی مسلمان ہو اور رزق بھی پاکیزہ ہو۔ اصحاب کہف نے اپنے آدمیوں کو کھانا لینے کے لیے بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ کا مطلب ہے کہ بائع اور مبیع دونوں ازکا ہوں۔ کون؟ ہاں، بائع اور مبیع دونوں ازکا ہونے چاہیے، یعنی بیچنے والا بھی متقی ہو، کھانا بھی پاکیزہ ہو۔ دونوں معنی لکھے ہیں، ازکا کا مرجع دونوں، کھانا بھی اور ارے نہیں، آج کل تو حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو حلال کماتے ہیں، حالانکہ وہ خود کمانے والا تحقیق نہیں کر رہا کہ وہ کہاں سے لایا ہے، تو اس کو حلال کہہ کر دے دیتا ہے، وہ حلال کر کے بیچ دیتا ہے۔ اتنے بے عقل ہیں حرام کھلانے والے مسلمانوں کو کہ وہ مچھلی کے پیک ڈبوں میں بھی لکھتے ہیں مذبوحہ علی طریقۃ الاسلامیہ۔ مچھلی کے ڈبے ہوتے ہیں نا پیک، اس میں لکھا ہوتا ہے ہاں حلال مذبوحہ علی طریقۃ الاسلامیہ۔ تو کون سا اسلامی طریقہ ہے مچھلی کو ذبح کرنے کا؟ اسلامی طریقے سے ذبح کی ہوئی ہے، وہ تو ہے ہی مذبوح مچھلی، اسی کیا ذبح کرو گے؟ بس جس چیز پہ حلال لکھا ہوا دیکھتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں۔ دونوں حلال ہونے چاہیے، یعنی دونوں پاکیزہ ہونے چاہیے، بائع بھی اور مبیع۔ جو چیز خرید رہے ہو وہی پاکیزہ ہو اور بیچنے والا بھی متقی ہو، تو مشرک ہوتا ہے نجس۔ انما المشرکون نجس، جی ہاں صاف، یہ 7 سمندر بھی نہا لیں تو پاک نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے فرمایا حذیفہ سے کہ اے حذیفہ مومن، آپ نے فرمایا حذیفہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی ہم میں سے بعض سے ملتے ہیں،
کیا وہ ملاقات کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے؟ کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ادب کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے سامنے جھکا جائے، لوگ اسے ادب کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حدود قائم کی گئی ہیں، محبت کی بھی حد ہے اور آداب کی بھی حد ہے۔ جب محبت اور ادب اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ بدعت بن جاتا ہے، جب ادب حد سے بڑھتا ہے تو شرک بنتا ہے، اور جب محبت حد سے بڑھتی ہے تو بدعت بن جاتی ہے۔ جتنا بھی یعنی حرام ہوتا ہے اور بدعات ہوتی ہیں وہ آداب اور محبت کے اپنے حد سے گزر جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے حدود قائم کی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بعض کے سامنے جھکا کریں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ ہم نے کہا کہ جب بھی ملاقات کریں معانقہ کیا کریں؟ فرمایا نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جب آپس میں کبھی ملاقات ہوا کرے تو مصافحہ کر لیا کرے بعض کو؟ فرمایا ہاں مصافحہ کیا کرو، مصافحہ کیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو معانقہ کرنا ہے، مجھے تو آپ سے معانقہ کرنا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں بعض، کیونکہ ایک جہالت یہ بھی ہے کہ بھئی وہ معانقہ کرنے سے جو سن کے سینے میں ہے ان کے سینے منتقل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک عقیدے کی کمزوری ہے، حالانکہ علم اور فضل اپنی کوشش محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ معانقہ کرنے والے، ایک صاحب کہنے بھی تو آپ سے معانقہ کروں گا، میں نے کہا کہ بھائی نہ میں نبی ہوں نہ تو جبرائیل ہے، جانے بھی دے، ہاں کہ میں معانقہ کر کے جو ہے میرے سینے میں کچھ آ جاوے، میں نے کہا نہیں، یہ تو خصوصیت تھی وہ کہ جبرائیل نے آپ کو بھیجا 3 مرتبہ، وہ تو کوئی چیز دے کر پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آج کا خیر کے لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی کسی بزرگ سے معانقہ کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں انتقال ہو جائے گا، یعنی چیزیں منتقل ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو ہر ایک آدمی اپنا تعلق اللہ کی ذات سے خود بڑھائے۔ تو یہ ہے کہ معانقے کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی معانقہ کرنے والے کے نشاط اور اس کی اجازت کو دخل ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا ایک دوسرے کو مصافحہ کریں، فرمایا کہ ہاں مصافحہ کیا کریں۔ ایک روایت میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی نے بھائی سے یہ دوست سے ملتا ہے، کیا اس کے سامنے جھکے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس کو چمٹ جائے اور اس کو پیار کرے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کہ کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں مصافحہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کیا اس کو بوس کے سر کا یا اس کی پیشانی کا بوسہ لے؟ فرمایا نہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی کہیں سفر سے مدت کے بعد آیا ہو اور مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہو اور سر کا بوسہ لینا چاہے، وہ بھی چھوٹوں کو چاہیے، بڑوں کے سر کا بوسہ نہیں۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے واپس آئے تھے، سارے مسلمانوں کو نصرانی بادشاہ کی قید سے چھڑا کر اور اس کے مطالبے پر اس کے سر کا بوسہ لے کر حضرت عمر نے سب سے پہلے عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا۔ پھر فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے۔ پھر سب نے بوسہ لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ مدینہ منورہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ زید بن حارثہ کی آمد پر اتنے خوش تھے
اور آپ اتنا جلدی لپک کر ان سے ملے کہ آپ کے بدن کے اوپر کی چادر نہیں تھی، آپ سے لنگی باندھے ہوئے تھے، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آپ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے آپ کو اوپر کے کرتے یا چادر کے بغیر کسی سے ملاقات کرتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. کسی سے ملاقات کرتے ہوئے آپ نے صرف لنگی باندھی ہوئی تھی، اوپر کی چادر یا کرتا نہیں تھا. میں نے اس حال میں آپ کو کسی سے ملاقات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے معانقہ بھی کیا اور ان کا بوسہ بھی لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب ملاقات کرتے آپس میں تو ایک دن مصافحہ کرتے، اور جب کہیں لمبے سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے تھے. وہ معانقہ بھی اس میں نے عرض کیا کہ کوئی چاہے تو معانقہ کیا جا سکتا ہے اور کوئی نہ چاہے تو معانقہ اور مصافحے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مجمع مصافحے کو مقدم سمجھتا ہے سلام سے، یہ غلط بات ہے. مصافحہ کیا کرو سلام کے ساتھ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت رکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یاد آ جاتا رات کو تو یہ فرماتے کتنی لمبی رات ہو گئی، کب ملاقات کروں گا اپنے دوست سے. یہ رات کتنی لمبی رات ہے. جب صبح ہوتی تو فجر کی نماز پڑھ کر تیزی سے جاتے اپنے بھائی کے پاس اور اس سے ملتے اور اس سے معانقہ کرتے. عمر رضی اللہ عنہ کے شام آئے تو لوگ آئے ملنے کے لیے، ملک شام کے سردار اور وہاں کے اہل مناصب. عمر نے فرمایا کہ تم تو سب ہو، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے. لوگوں نے کہا کون ہے آپ کا بھائی؟ میں ابو عبیدہ بن جراح. لوگوں نے کہا وہ ابھی آپ کے پاس آئیں گے. ابو عبیدہ آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری سے اتر کر ان سے معانقہ کیا.